بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدے جیسا ہوتا ہے اس کا۔ جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو، ولیم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو، نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات، لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک آدمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویورز، آج کا ری ایکشن ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ والی ویڈیو کی شادی کی پہلی رات دلہا کیا کرے۔ دلہے کو کچھ ایسی باتیں ٹپس اینڈ ٹرک بتایا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہ ریئلٹی کے مطابق ہے، جو ہونے چاہیے، جو کہ واقعی ہر کوئی نہیں کرتا، پھر بعد میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ پہلی رات بیوی کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی یہ ویڈیو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ، ان کا تھینکس۔ لیٹس پلے۔ کہ بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو۔ ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر، اور ایک ان کو چیخنے چلانے پہلی رات، اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی، اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے۔ گھر میں ماحول یہ بناؤ اس سلسلے میں جب شادی ہو نا اسی وقت سے۔ اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے۔ جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے۔ وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے، کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی۔ تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا، صحیح ہے۔ اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، یوں گھما دیتے ہیں۔ یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو۔ میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ سیکھنے والے ہیں نا ہم سب، کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتے بھی، آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو۔ تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں۔ جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں، پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے۔ اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہوں، ایسی مشین لگا دیں۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے۔ ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے۔ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہر فساد کی جڑ کیا ہے؟ چیخو پکار۔ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ گدھے کا مسئلہ کیا ہے؟ بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات۔ گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط۔ اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک، میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے، لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو، پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا، بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا۔ تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو، تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟
तमीज़, अदब, सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला है, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वो एक आदमी, 2 बंदों ने शादी की 2 बहनों से, 2 भाइयों ने 2 बहनों से शादी की, 6 महीने गुजर गए, एक की बीवी बड़ी तमीज़ से, बहुत अदब एहतराम, दूसरे की बीवी कंट्रोल में ही नहीं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि यार ये तेरा इस पे इतना रोब है, ऐसे तमीज़ से बैठी रहती है, तेरे सामने मेरी वाली का तो रोब ही नहीं। उसने कहा मैं पहले दिन आया था ना, मैंने एक गिलास सामने था, उसको ऐसे किक मारी ना कि किस कमबख्त ने गिलास इधर रखा। फिर गया उधर बिल्ली की गर्दन मड़ोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे भटो बच्चों स्टाइल से आए। वो डर गई ना कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, तो बड़ी तमीज़ से। वैसे आजकल ख़वातीन डरती नहीं है इस स्टाइल से, ये मैं बता दूँ, ये पुराने दौर की पुरानी बातें हैं। आजकल आप जाएंगे ना, एक गिलास उठाएंगे, वो उठा के लोटा मारेगी आपके सर पे खोला लेके भाग जाएगी वो, और सही करेगी। ज़ाहिर है ये कौन सा स्टाइल है आने का। आपको चाहिए आप आके उसे उसी स्टाइल में बात करें कि भाई मेरी आपसे कल शादी हुई थी, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। तो अब ये 6 महीने बाद ये आया और इसने भी गिलास को किक मारी ना, तो बेगम बोलती है अब इन ड्रामों से कुछ भी नहीं होगा। तो ये शुरू में अगर कंट्रोल हो जाए मामला तो ठीक है, बाद में तो सब चीखना चिल्लाना, फिर तो फोड़ो, सही है ना। वो चीखे आप भी चीखो, वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करे आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाक़या सुनाया, इस तरह तलाक हुई है। शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतज़ार कर रही थी, कहीं लेट हो गया था ये, उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाज़ा धाड़ करके बंद किया ना। बेगम का मूड ऑफ था तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाज़ा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा मुझे तपाने के लिए इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, दोबारा और तेज़ बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। पुराना वाक़या है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ धाड़ करके और ज़ोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाज़ा ज़ोर से, इस पे उनके दरमियान तलाक हो गई। तो ये है इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है। और अब भाई उसने अगर बोल दिया था ज़ोर से बंद करो, तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे, बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ और आप क्या कर रही हो तो मामला तलाक तक कम से कम ना पहुँचता। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि दुल्हा पहली रात क्या करे। अगर मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ करें, पहली ही रात मियाँ बीवी को सही तरीके से समझा दे कि जी मैं शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, इस तरह कुछ कहने का मतलब है कि उसको पहले ही रात समझा दें कि आपने पस्त आवाज़ रखनी है, 25 से ऊपर वॉल्यूम नहीं रखना। ये नहीं कि यकदम 100, और मियाँ खुद भी 25 तक ही वॉल्यूम रखे, इससे ज़्यादा ना रखें। जितना ज़्यादा ऊंची बोलेगा उतना उसका ही नुकसान होगा। आने वाली जो औलाद होगी वो ज़्यादा ऊंची बोलेगी, शोर शराबा होगा घर में, आने वाला कोई भी आकर देखेगा तो कहेगा ये क्या घर है, इतना शोर शराबा होता है। शोर शराबा भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें पहले, फिर कमेंट करें तो मैं उसी के मतलब वीडियो लेकर आऊँगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।